کینسر کی وجہ سے ماموں کی ٹانگ کا آپریشن ہے، ٹانگ کاٹنے کے بعد کیا اسے دفنانا چاہیے؟ بالکل دفنانا چاہیے. جو انسانی جسم کے اعضاء ہیں ان کی رسپیکٹ ہے نا، ان کو آپ نے کتوں کے آگے، چیلوں، کووں کے آگے تو نہیں ڈالنا. بالکل دفنائیں گے اسے. قبرستان میں دفنانے کی ضرورت نہیں، جہاں پر چاہیں دفنا دیں تاکہ اس کو ایک بے حرمتی سے بچایا جا سکے. جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ اس پہ جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں. ہاں، جنازہ نہیں پڑھنا آپ نے. اور اس سے اگلی بات، ٹانگ لگوا بھی لیں. ہاں، یہ بھی سنت ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگاؤ. تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی، لیکن کچھ عرصے بعد اس میں بدبو پڑ گئی. پھر نبی اسلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ. حالانکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن ناک کٹ جائے تو آپ سونے کی ناک لگوا سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ حسن ہے. دانت سونے کا لگوا سکتے ہیں. اب وہ شرعی حکم اٹھ جائے گا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، کیونکہ سونا ایک واحد ایسی دھات ہے جس کو آپ سمندر کے نمکین پانی میں بھی دفنا دیں تب بھی اسے زنگ نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ میں ایک ایسی ٹاپ کی چیز رکھی ہے کہ اس کے ساتھ کی اور کوئی چیز نہیں. درخت میں دیودار کا درخت ہے، 100 سال پرانے. ہمارے گھر میں ابھی بھی ایسی چھتیں موجود ہیں. میرے اپنے گھر میں، میرا گھر کافی پرانا ہے، کہ وہ پرانے بالے لگے ہوئے ہیں اس کے دیودار کے، کوئی دیمک نہیں اسے چاٹتی. ٹرینز کے سلیپرز جو ہیں پٹریوں کے نیچے گورے کے زمانے کے، آج تک آپ دیکھیں لگے ہوئے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیودار کی لکڑی رکھی ہے. اسی طریقے سے میٹلز میں سونا رکھا ہوا ہے، مرغ میں اصیل مرغا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ٹاپ کے اوپر چیز رکھی ہوئی ہے. تو آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں. آن لائن قرآن پڑھانے کے بدلے میں فیس وصول کرنا بالکل جائز ہے. اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. جو بزنس کے طور پر کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بزنس کے طور پر ایکسپلائٹ نہ کریں. اگر کوئی غریب پڑھنا چاہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسے مفت بھی پڑھا دیا کریں. وہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد کی کہ نبی اسلام نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا، اس نے اصحاب صفہ میں سے قرآن کی تعلیم کی اجرت لی تھی، اور نبی اسلام نے کہا کہ یہ آگ کی کمان ہے جو تم اپنے گھر لے کر جاؤ گے. وہ کسی غریب آدمی سے ڈیمانڈ کرنا ہے، اسے ایکسپلائٹ کرنا ہے. ویسے اجرت لے سکتے ہیں. اس کی اصل وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو ایک صحابی نے دم کرنے کی اجرت لی تھی، بکریوں کا پورا ریوڑ، اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا، یہ قرآن کی اجرت لی ہے. پھر نبی اسلام کے پاس اختلاف آیا تو آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے، بلکہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین جو کمائی تم کماتے ہو وہ قرآن کے ذریعے جو کماتے ہو وہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ میں خود کھاؤں اور امت کے لیے وہ ایک تعلیم بن جائے گی. نبی اسلام نے وہ تعلیم کے طور پر اس کو کیا، اور اسی کے ذریعے پھر امت کے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قرآن کی تعلیم کی کمائی بھی لینا جائز ہے ٹیچنگ کے طور پر، لیکن ایکسپلائٹ نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے لائیو سیشن میں بولا کہ غیر اللہ کے نام کا صرف ذبیحہ حرام ہے، تو کیا 11ویں کی دال وغیرہ حلال ہے؟ بھائی صرف یہ نہیں بولا، میں پورا ڈسکشن والا معاملہ کر رہا تھا. وہ سوال ہوا تھا کہ جو ہندو یا سکھ لوگ کھانا پکا کر لاتے ہیں، جو آج بھی میں نے ڈسکس کیا، 10 مسائل آپ کو بتائیں، اگر دال سبزی انہوں نے پکائی ہوئی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کرسمس کی یا دیوالی کی نہیں، عام جو گھر میں وہ بناتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، حلال ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ ذبیحہ صرف جوز اور کرسچنز کا حلال ہوگا، ہندوؤں کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کا نام بھی لیں گے. اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی. باقی یہ رہا 11ویں کا معاملہ. 11ویں کا کانسیپٹ بھائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ میت کے صالح ثواب کے لیے 11ویں دیتے ہیں، تو اس کا لنگر بھی آپ کھا سکتے ہیں. کیا مسئلہ ہے جی؟ میرے گل کرو اور پائے نا تنگ کر رہے ہیں بھادا ہونا یار. اگر 11ویں دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں 11ویں اس لیے دے رہا ہوں کہ غوث پاک میری بھینسوں کا دودھ نہیں خشک ہونے دیں گے، تو وہ کعبے میں بھی جا کے 11ویں دینا اللہ کے نام کی تو وہ حرام ہی ہوگی. اگر صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بابا جی کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، مرنے کے بعد ان کے درجات بلند ہو جائیں، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے اس کی برکت سے، تو پھر ٹھیک ہے. اس طرح کی 11ویں تو آپ خود بھی کھائیں، ہمیں بھی کھلائیں. گالا ہی کھاؤ گے، 11ویں نہیں کھانے لگے. تو اس طرح کی کوئی 11ویں جائز نہیں ہے، سیدھے سی بات ہے بالکل.
منکر روایات کیا ہوتی ہیں؟ مشکات منکر روایت ہے آپ کے لیے کہ منکر روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کہ اگر کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی روایت کی مخالفت کر دے تو وہ روایت منکر سمجھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی سند درست بھی ہو۔ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، کافی ساری روایتیں اس طرح کی آتی ہیں مارکیٹ میں تو اس کے نیچے وہ منکر لکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں باقی جگہوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ والا پورشن اس کا منکر ہے، وہ اس میں فٹ ان نہیں بیٹھتا، انکار کی گئی۔ کسی بھی عرس کے موقع پر صرف تفریح کے لیے جانا جائز ہے؟ عرس کے موقع پر آپ نے کون سی تفریح کرنی ہے؟ وہاں بے پردہ عورتیں دیکھنی ہیں، آپ نے ناچ گانا دیکھنا ہے، کون سی تفریح کرنی ہے مجھے بتائیں۔ ہاں اگر عرس کے اوپر کوئی موت کا کنواں لگا ہوا ہے جس کے اندر کوئی موٹر بائک چلا رہا ہے، کوئی سرکس ہے، وہ ضرور دیکھیں آپ، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ چاہے عرس پہ ہو یا بغیر عرس کے ہو، بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کوئی بےہودگی کا کام ہو رہا ہے۔ بالکل صحابہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنما تھے، آج بھی نبی اسلام ہی ہے رہنما، کیا ہمیں بھی قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ فزیکلی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی ضرورت تو پڑتی ہے، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ اگر ہاں تو کس رہنما کو کہاں تلاش کریں؟ آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھائی رہنما سے آپ نے صرف اتنا پوچھنا ہے، اس زمانے میں رہنما سے آپ نے یہ پوچھنا تھا کہ بتائیں دین کیا ہے، تو اس نے تو آپ کو بتانا تھا کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ تھا دنیا پہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے رہنما سے آپ نے پوچھنا ہے کہ جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کسٹوڈین بنا کے ہستی کو ہمارے پاس بھیجا، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اس معاملے میں کیا تعلیمات دی ہوئی ہے؟ یہ نہیں بتانا کہ علماء دیوبند کیا کہتے ہیں، علماء بریلی کیا کہتے ہیں، ہمیں نبی اسلام کی بات بتاؤ۔ تو بالکل علماء سے سیکھنا ہے۔ ہم جو آج علماء اور ان کے کٹر فالوورز کے اوپر مسلط ہوئے ہیں تو علماء سے سیکھ کر ہوئے ہیں نا، ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا، اسی دنیا میں سیکھا جاتا ہے نا بھائی۔ تو آپ علماء سے ہی پوچھیں، بلکہ پوچھیں علماء سے کہ کدھر لکھا ہوا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے آگے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ہم تو آپ کے بزرگوں کے بھی بزرگوں سے پڑھتے ہیں۔ میں تو ڈائریکٹ احمد صاحب بریلوی سے پڑھا ہوں، جس طرح ڈاکٹر طارق قادری نے کہا نا کہ میں 20 سال تک امام حنیفہ سے پڑھتا رہا۔ ہم تو بھائی 20 سال نہیں، آج 30-40 سال ہو چکے ہیں کہ ہم احمد صاحب بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ میں نے احمد صاحب بریلوی صاحب کا رکھا ہوا ہے، وہ قبر میں ہے اور میں ان سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا تھا، انہیں تو عربی آتی تھی، اردو میں اس لیے کیا تاکہ جو لوگ اردو جاننے والے ہیں وہ قرآن کو سمجھ لیں۔ صحابہ کرام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، چونکہ ان کی زبان میں قرآن تھا، ان کو ہدایت مل گئی۔ لہٰذا آج اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یا اشرف تھانوی کا ترجمہ یا جونا گڑھی کا ترجمہ یا سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ، میں نے چاروں فرقوں کے نام لے لیے، اور جو فرقوں سے ہٹے ہوئے ان کے لیے مودودی صاحب کا ترجمہ، گویا کہ ایسا ہے کہ ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہو گیا۔ ان کا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ والا تھا، کہ صحابہ کرام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ انہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آپ بھی ذرا قرآن کو اردو میں پڑھیں تو آپ کی اپنی نیٹو لینگویج میں۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں اردو بھی نہیں آتی یا ہمیں پنجابی بھی نہیں آتی، یہ بات نہیں کرنی۔ آپ سے بہتر اردو اعلیٰ حضرت کو آتی تھی، ان سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے نا، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی کو پوجیں، اے اللہ صرف تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، تو اب یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں آتا، خواہ اعلیٰ حضرت بھی کہیں۔ اعلیٰ حضرت خود اس پہ عمل کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ وہ اگلے دن وہ ہاشمی میاں صاحب کا ایک کلپ آیا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے یا کسی گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ احمد صاحب بریلوی اعلیٰ حضرت ہیں اور تھانوی صاحب، جونا گڑھی یا باقی لوگ یہ گھٹیا حضرت ہیں۔ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو کہیں پر کوئی اس قسم کا اختلاف ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، جس اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے خود بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر عمل کیا، یا گھٹیا نیچر کا ثبوت دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت والا ترجمہ کر کے گھٹیا حضرت ہونے کا ثبوت دیا۔ ترجمہ تو انہوں نے کیا ہے تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، کمال ترجمہ کیا۔ مضارع کا صیغہ تھا، حال کو کور کیا، مستقبل کو کور کیا، اور دعا تھی، دعا بھی بنا دی۔ ویسے اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے، اور دعا بھی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے تینوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اے اللہ تجھی کو پوجیں،
یعنی اب بھی پوج رہے ہیں, مستقبل میں بھی پوجیں, اور یہ ہماری دعا بھی ہے, اور تجھی سے مدد چاہیں. کمال ترجمہ, اس طرح کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. لیکن اعلیٰ حضرت سے ہی ملفوظات میں پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ پہ مشکل آتی ہے, کہتے ہیں جی میں نے تو ایک ہی در مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, جب بھی مصیبت آتی ہے میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتا ہوں. یعنی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا, لیکن کام گھٹیا حضرت والا کیا, اپنے ترجمے کے خلاف بات کی. تو ہم اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے اپنے اعمال کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ترجمہ اعلیٰ حضرت والا ہے اور عقیدے گھٹیا حضرت والے ہیں. لو سامو, یہ میں میمز والا مٹیریل پرووائڈ کر رہا ہوں نا, اب ہمارے اسٹوڈنٹ خود ڈھونڈیں گے وہ اعلیٰ حضرت اور گھٹیا حضرت اور اس کی میم بنائیں گے. میم بھی بہت بڑی دعوت ہے, بشرطے کہ اس میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو, کسی کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹی جائے. سودا نال میں دینا ہے. ہاں, یہ دعوت زندہ ہی اس وجہ سے کہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ طبیعت صاف کرتے جا رہے ہیں. اور آج کل تو ہاشمی میاں جو ہے وہ بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل کے اندر. جیسے ہی انہوں نے قبر میں جانا ہے تو طاقتیں ود جانی نے, ہلا نہیں جا رہا ان سے, اندر جا کے مشکل کشا بن جانا انہوں نے. بے حیائی پر کیسے قابو پائیں؟ ایک نسخہ ہے جی, نگاہوں کی حفاظت کر لیں بس, اور اچھی صحبت اختیار کریں. نگاہوں کی حفاظت اکیلے میں بھی کرنی ہے, پبلک میں بھی کرنی ہے, موبائل پہ بھی کرنی ہے, ٹی وی پہ بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی باقی مسئلے ایڈریس ہو جائیں گے. اچھی صحبت اچھے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے اور اچھی ویڈیوز کی بھی صحبت ہو سکتی ہے. مسافر اپنے ہوٹل کے قریب مسجد میں ہی نماز ادا کرے یا ہوٹل میں؟ جی مسجد میں ضرور جائے جی, جب مسجد اویلیبل ہے تو ضرور مسجد میں جائیں. ہوٹل میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر سیکیورٹی ایشوز ہیں یا کوئی اور ایشو ہے آپ کے ساتھ تو ٹھیک ہے, ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں. مسافر ہیں آپ تو نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. دوران سفر جس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے, ایک ایسی سواری میں قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی لاکھوں میں بندہ ایک ایسا ہوگا جسے اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا. اس کی وجہ ہے کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں نا. ظہر اور عصر کا وقت, ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب تک رہتا ہے. اتنی لمبی تو کوئی ٹرین بھی نہیں چلے گی, بیچ میں کوئی وقفہ آئے گا, آپ نماز پڑھ لیں گے. اور مغرب عشاء کا وقت, مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کر فجر تک رہتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی آپ پہ آزمائش ایسی آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, بالکل جائز ہے. فرعون کی بیوی, اللہ پاک کا فرمان ہے کہ نیک بندوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی. جی یہ قرآن میں یونیورسل ٹروتھ آیا کہ نیک لوگ ہی اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کی بیویاں نیک ہوں, اور بدکار عورتیں اس قابل ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے عقد میں آئیں. یہ ایکسپرٹ اوپینین کے طور پر ہے. دنیا پرفیکٹ نہیں ہے, دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ, نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ, سورہ تحریم میں آیا. یہ پرفیکٹ نہیں ہے دنیا, دنیا امپرفیکٹ ہے. پرفیکٹ ہے جنت, وہاں پرفیکشن ہوگی, وہاں نیک لوگوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی, اور جہنمیوں کے لیے ان کی ہوں گی جو ہوں گی, اور وہ بھی عذاب میں ہوں گے. وہاں بیوی والا معاملہ کیا ہونا ہے. لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نیک مرد کے عقد میں کوئی بدکار عورت آ جائے, اور کوئی نیک عورت کسی بدکار مرد کے عقد میں چلی جائے. یہ اس کے لیے ٹیسٹ ہوگا. اس طرح نہیں آپ نے چیزیں بیچ میں سے اٹھانی. اس طرح کے کلپ آپ اللہ تعالیٰ کے کاٹیں گے تو بے شمار کاٹے جا سکتے ہیں, لیکن کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھیں گے وہ چیزیں اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے. دنیا قانون ابتلا ہے. میں نے 2-3 ویک پہلے ڈسکس کیا کہ قرآن کی آیات جو بجائے ٹکرا رہی ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہوتی ہیں. جس طرح ہماری ویڈیوز میں بھی مختلف جگہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہوتی ہیں, کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ آپ نے جو بات کی, اگر اس کو ہم کلپ کاٹیں اللہ کا, تو پھر تو قرآن کی آیت خود ہی اپنے خلاف جا رہی ہے کہ نیک مردوں کے لیے اگر نیک بیویاں ہیں اور بدکار کے لیے بدکار, تو فرعون کی بیوی تو پھر نیک نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہے. کلپ کاٹ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ یہ یہاں پہ بات کر رہا ہے, ادھر یہ بات کر رہا ہے. دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں. اس کو عربی میں تطبیق کہا جاتا ہے, آپٹیمل سولوشن, کہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں. جنرل رول یہی ہے, آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تو 100% ہے. دنیا میں بھی ایسا ہونا چاہیے جس طرح کے سورۃ النور کے اندر, کہ جو بدکار عورتیں ہیں وہ تو اسی قابل ہیں کہ بدکار مردوں کے انڈر ہوں, اور نیکوکار عورتیں جو ہیں ان کے حقدار نیکوکار مرد ہیں.
لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مرد بدکار نکل آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل کیس بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے قسمت میں لکھا ہے کہ دنیا میں ہر نیک بندے کو نیک بیوی ملے گی. وہ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کافرہ تھیں, وہ کہتے ہیں جی وہ کافرہ تھیں لیکن وہ پلیت تو نہیں تھیں, تو قرآن تو کہتا ہے شرک کرنے والا نجس ہے. اس اعتبار سے تو وہ نجس بھی تھیں عورتیں. اگر وہ بدکار عورتیں نہیں بھی تھیں انبیاء کی بیویاں, تو نجس اس اعتبار سے تو تھیں کہ وہ کافر تھیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے خیانت کی اپنے خامدوں کے ساتھ, اور ان کے خامد ان کے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ لیں. فرقہ پرست آدمی مسلمان اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جی. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, شرک والے امام کے پیچھے نماز, وہ پورا مقدمہ ہے, اس کو سمجھ لیں. جو بھی مسلمان ہے خواہ وہ کتنا ہی بدکار ہے, بد عقیدہ ہے, جب تک آپ اسے کافر نہیں کہہ رہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور یہ صرف جواز کی حد تک ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے امام کے پیچھے نماز پڑھیں. فتویٰ اور ہے, تقویٰ اور ہے. کیا انسان میں جن آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے, لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ بینک میں سے پیسے چوری کر لے. کہتے ہیں نا جنات قابو میں رکھے ہیں, اور خود آپ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو جنات کا کوئی اس طرح کا زور نہیں. ہاں مخبوط الحواس کوئی کر سکتا ہے, آپ کو آپ کے دماغ کے اوپر اثر کر سکتا ہے. وہ قرآن میں آیا کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس حال میں جیسا کہ شیاطین نے ان کو مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ جو قرآن و سنت کی روشنی میں عاملین ہیں ان سے علاج کروائیں. ڈومیسائل کی 200 روپے کی سرکاری فیس نیشنل بینک میں جمع ہوتی ہے. اگر کوئی شخص 2 نمبر چلان جمع کرواتا ہو, یار 200 روپے کے لیے بھی 2 نمبر چلان آپ نے جمع کروانا ہے, یہ کون سی؟ اب وہ پیسے کا اندازہ لگا کر اتنے پیسے کیا کرے جی؟ واپس کرنے, صدقہ کرنے. صدقہ کرنے سے واپس نہیں ہوں گے, صدقہ نہیں کرنے ہوں گے, گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے ہوں گے اتنے پیسے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ریلوے کی جو سرکاری ٹرینیں ہیں نا, ان میں سے کسی ٹرین کے آپ ٹکٹ خریدیں اور ان کو پھاڑ کے پھینک دیں, تو سرکاری کھاتے میں آپ کے پیسے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ نے ٹکٹ خرید لیے لیکن وہ فیسلٹی ویل نہیں کی. تو یہ ایک سب سے آسان طریقہ ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسے جمع کروانا. اس طریقے سے اگر کوئی گورنمنٹ کا چیریٹی فنڈ ہے تو وہ تو اکاؤنٹ نمبر ڈسپلے کیے ہوتے ہیں آپ اس میں, اور ڈیم فنڈ نہ کرا دیو, تھوڑا فراڈیا سی ہو. میں نے کافی عرصہ پہلے اپنے دوست کا موبائل زیادہ پیسوں میں بیچ کر اسے کم پیسے دیے. اب میں پیسے دینے کی استطاعت نہیں رکھتا. اگر اسے سچ بتا کر معافی مانگوں تو معاف کر, جی معاف کر دے گا. اس کو میرا کہیے گا کہ جی ہمارے استاد نے اسپیشل سفارش کی, آپ معاف کر دیں. اسٹوڈنٹ ہو تو معاف کر دے گا, تو اسٹوڈنٹ نہ بھی ہو تو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنا غصہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو ویڈیوز میں لوگوں کا نظر آ رہا ہوتا ہے. پرسنلی تو میں سارے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں. ابھی یہ تسلیم صابری صاحب کو میں نے رمضان شریف میں دعوت دی تھی نا کہ آپ جیلم اکیڈمی آ جائیں, اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ ڈسکس کریں. تو اسی ویک میں کسی بھائی کو انہوں نے انٹرویو میں بتایا, جب انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گا. تو پھر ہم نے اس صحافی سے رابطہ کر کے تو تسلیم صابری صاحب کے ساتھ میں نے 2 دن پہلے بات کی, 15-20 منٹ گپ شپ ہوئی بڑے اچھے ماحول میں. تو میں نے ان کو دعوت دی, کہتے میں ابھی کیو ٹی وی کے پروگرام ہے سیدنا عمر کی شہادت کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس کی ریکارڈنگ کے لیے کراچی جا رہا ہوں, اس کے بعد میں نے انگلینڈ جانا ہے, پھر میں جولائی میں واپس آؤں گا, تو پھر انشاءاللہ میں جیلم آؤں گا. تو میں نے کہا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ رہے میں یہ سوال سارے لکھ رہا ہوں. میں نے کہا بالکل لکھے ہیں, جو آپ کے دماغ میں وہ آپ مجھ سے آ کے پوچھیں بھائی, ہم خود جواب دیں گے, ہم زندہ ہیں. پھر وہ گفتگو کرتے کرتے نا انہوں نے ایک جملہ بولا کہ وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا, آپ نے کہا کہ منو چھیڑو گے تو میں تمہیں چھوڑاں گا نہیں, اے میں تھوڑا کلپ ویکھا. میں نے کہا جی بالکل, آگے پیچھے بھی سنا ہے کہ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی اس طرح, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ بات ہی نہیں ہوئی ہے, یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. میں یہ بتا رہا تھا کہ جب میں دین کی دعوت پیش کرتا ہوں تو آپ مجھے قادیانی کہتے ہیں, تو مجھے آپ نے کوئی فلمی ایکٹر یا کوئی کھلاڑی یا پولیٹیشین نہیں سمجھنا کہ اس پہ قادیانیت کا الزام لگے تو وہ دبک کے بیٹھ جائے. منو چھیڑو گے تو میں چھوڑا نہیں لگا, تو ان کو گھر پہنچا کے آواں گا, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ.
اب اس بات میں اور اس بات میں کہ میں کسی کو دھمکی لگا رہا ہوں کتنا فرق ہے. میں آلریڈی للہیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور مجھے قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر آپ قادیانی کہتے ہیں, جبکہ میں غلام احمد قادیانی دجال کو آپ کے بزرگوں کی جائز اولاد مانتا ہوں. ناجائز اولاد نہیں, جائز اولاد. تو مجھے آپ اگر اس طرح چھیڑیں گے تو میں بزدل نہیں ہوں, میں چھوڑوں گا نہیں. تو میں نے کہا یہ بات میں نے کی تھی, آپ نے سمجھا کہ میں دین کا کام ہی یہی کر رہا ہوں کہ میں چھوڑاں گا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کچھ اور ہوتی ہے. اس طرح ہم لیں تو حضرت علی کا جو رجز ہے مرہب کے خلاف, جب اس نے کہا کہ میں مرہب ہوں, سارا خیبر جانتا ہے, صحیح مسلم میں اس کے اشعار موجود ہیں, میں لوہے میں لپٹا ہوا آتا ہوں اور اپنے مخالف کا کام تمام کر دیتا ہوں. تو سیدنا علی نے کیا کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں. تو کوئی تکبر کے جملے بولے تھے؟ میدان جنگ میں اسی طریقے سے رجز بولا جاتا ہے. نبی اسلام نے بھی رجز پڑھا ہے, ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو رجز تو پڑھا جا سکتا ہے. ہمارا رجز کیا ہے؟ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اے جنوں برا لگتا ہے نا وہ سمجھ لو اپنے بابے نو نبی اسلام تو بہتر سمجھتا ہے. ہاں ظاہر ہے, ورنہ مسلمان کو یہ برا تو نہیں لگے گا. تو اس طرح پیار محبت سے امید ہے کہ اگر آپ اس کو انجینئر صاحب کا واسطہ پیش کریں گے انورٹڈ کاما میں تو آپ کو معاف کر دے گا, تو آپ معافی مانگ لیں.